السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ خالد بن ولید کون ہے اور ان کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے اور ان کی شخصیت اسلام میں اتنی فیمس کیوں ہے؟ کرتے ہیں اسٹارٹ اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں خالد بن ولید کے بارے میں کچھ ایسی حیران کر دینے والی باتیں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ دوستوں، آپ نے خالد بن ولید کے بارے میں کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہی ہوگا، کیونکہ خالد بن ولید کا نام اسلامک اتہاس میں مضبوط یودھاؤں میں گنا جاتا ہے۔ حضرت خالد ہی اسلام کے وہ پہلے اور آخری انسان ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑیں، اور اللہ کے حکم سے خالد بن ولید نے ساری جنگوں کو فتح بھی کیا۔ اور حضرت خالد بن ولید دنیا کے وہ انسان ہیں جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ کو نہیں ہاری، اور آپ نے اللہ کے حکم سے ہار کا منہ کبھی نہیں دیکھا۔ اور آج ہم اس یودھا کے ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بات کریں گے جسے جان کر اور سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ گھٹنا بہت ڈراؤنی اور بہت عجیب بھی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ جیسے پاک پوتر سرزمین پر پیدا ہونے سے پہلے زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی پتھر کی اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور انہی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اور مکہ والوں کے بہت سارے دیوی دیوتا موجود تھے، میں 3 دیوی دیوتاؤں کی سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے اور انہی کو مانتے تھے، اور ان تینوں کے نام یہ تھے: لات، منات اور عزا کے نام سے بھی یہ جانے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ مکہ کے اندر کعبہ شریف کے اندر بھی مورتی کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور انہی تینوں دیویوں میں ایک دیوی تھی عزا نام کی، اس کا ایک سب سے بڑا خاص مندر تھا جو مکہ سے باہر تھا، اور یہ مندر مکہ سے طائف شہر کی طرف جاتے ہوئے اسی سائیڈ میں یہ مندر موجود تھا، اور جس کو وادی نخلا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اور مکہ سے بہت دور ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر جاتے تھے اور بہت سارے جانوروں کو اس مورتی کے آگے بلی دے دیا کرتے تھے۔ مکہ کی ایک عجیب چڑیل تھی، اور یہ چڑیل کوئی عام چڑیل نہیں تھی، جس کا سایہ وادی نخلا میں 3 خاص پیڑوں پر ہوا کرتا تھا، اور یہ پیڑ دیکھنے میں بہت بڑے ہوا کرتے تھے۔ عزا نام کی چڑیل وادی نخلا میں بتوں کے اندر پہنچ کر لوگوں سے باتیں کیا کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے لوگ اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اور یہ اس کی آواز کو سن کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار رہتے تھے۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شہر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیوی کی پوجا کرنے سے، عبادت کرنے سے منع فرمایا، اور ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور یہ ایک شیطان ہے اور یہ تم کو صرف گمراہ کر رہی ہے۔ لیکن لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو ہی برا بھلا کہنے شروع کر دیا، اور آپ کے اوپر بے حد ظلم زیادتی کرنا شروع کر دیا، اور ظلم آپ کے اوپر اتنا کرا کہ آپ کو اپنا ہی شہر مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شہر میں 10 سال بعد واپس آئے، اور اس بار آپ کوئی عام انسان بن کر نہیں بلکہ ایک یودھا، ایک وجیتا بن کر سامنے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ شہر کو فتح کر لیا۔ اور مکہ شہر کو فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شہر کی ریکھ دیکھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اور پھر ایک دن آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ان کے 30 ساتھیوں کے ساتھ وادی نخلا میں جانے کا حکم دیا، کہ خالد بن ولید کو اسلام کا ایک طاقتور یودھا مانا جاتا تھا، اور انہی کی وجہ سے ہر جنگ کو فتح کر لیا جاتا، اور انہوں نے ہی ساری وادی کو فتح کر لیا تھا، اور پرسین اور ویزنٹائن سلطنت کو بھی فتح کر لیا تھا، اور اتنی طاقتور سلطنت کو بھی اپنے سامنے جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن اس بار حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کسی سلطنت سے نہیں تھا، کسی طاقتور سلطنت سے نہیں تھا، بلکہ ایک چڑیل سے تھا، اور چڑیل ایسی جس کے بارے میں کوئی عام انسان نہیں جان سکتا تھا کہ آخر یہ عزا نام کی چڑیل ہے کون، اور یہ کیسے اور کتنی طاقتور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو وادی نخلا میں بھیجتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی کہ جاؤ، وادی نخلا میں تم کو 3 پیڑ ملیں گے، اور ان پیڑ میں سے ایک پیڑ کو کاٹ دینا اور واپس لوٹ آنا۔ حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اور ایک پیڑ کو کاٹ کر واپس آ گئے۔ جب آپ اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ مکہ کو واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے پوچھا
کہ کیا تمہیں کچھ وہاں پر دکھائی دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور دوسرے پیڑ کو کاٹ کر واپس آ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید گئے اور دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ دیا۔ دوسرا پیڑ کاٹ کر جب خالد بن ولید واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا، اے خالد، کیا اس پیڑ کو کاٹتے وقت تمہیں کچھ دکھائی دیا؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے خالد، جاؤ اور تیسرے پیڑ کو بھی کاٹ دو۔ اس بار جب حضرت خالد بن ولید پیڑ کو کاٹنے وادی نخلا میں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیل عورت پوری ننگی حالت میں کھڑی ہے اور اس نے اپنے بالوں کو پھیلا رکھے ہیں اور غصے میں آگ ببولا ہو رہی ہے، اور اس چڑیل کے پیچھے ایک دبئی نام کا آدمی بھی موجود تھا، اور اس آدمی کی ذمہ داری اس مندر کی حفاظت کرنا تھا۔ اور دبئی نام کے آدمی نے اس چڑیل سے کہا کہ اے عزا، خالد پر ایک زوردار حملہ کرو، پیچھے مت ہٹنا اور آج اس کو قتل کر دینا، یہ تمہاری عزت کی بات ہے، ورنہ تمہاری ذلت تمہارے منہ پر لگ جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے عزا، میں تجھے عزت دار اور پاک نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، اور تجھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے اس چڑیل کے اوپر ایک زوردار حملہ کیا، اور ایک ہی بار میں وہ چڑیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مٹی میں مل گئی، اور ہمیشہ کے لیے اس چڑیل کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا گیا۔ اور پھر اس پیڑ کو حضرت خالد بن ولید نے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا، اور اس مندر کے ریکھ دیکھ کرنے والے آدمی کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جو چڑیل کے ساتھ مندر میں رہا کرتا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید مکہ واپس آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا کہ وہ کوئی عام چڑیل نہیں تھی، وہ عزا تھی، اور آج اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور آج کے بعد مکہ میں اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی آج عزا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ عزا کے نام کو کوئی جانتا تک نہیں ہے۔ جس عزا کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کرنا تو دور، اس کے نام تک کو آج کوئی نہیں جانتا۔ یہ تھے حضرت خالد بن ولید، جن کا مرتبہ اسلام میں ایک طاقتور یودھا کے روپ میں مانا جاتا تھا، اور جن کی وجہ سے ہر جنگ کو فتح کر لیا گیا تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا، اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔